پاکستان امن کا سفیر اسلام آباد دنیا بھر میں توجہ کا مرکز بن گیا۔ پاکستان کی میزبانی میں امریکہ ایران مذاکرات کا آغاز آج ہوگا۔ مذاکرات کا اہم مرکزی مرحلہ ہفتے کو ہوگا۔ امریکی نائب صدر JD، امریکی مذاکرات کار سٹیو وٹکوف اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر پاکستان آئیں گے۔ ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کریں گے۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے غیر ملکی وفود کی آمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیکیورٹی انتظامات سے متعلق اجلاس۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کی تیاریوں اور سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ۔ غیر ملکی مہمانوں کے لیے بہترین انتظامات کی ہدایت۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا جنگ بندی کے بعد مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں مذاکرات سے جنگ بندی میں مزید توسیع ہوئی تو بڑی کامیابی ہوگی۔ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں یہ اہم ترین موقع ہے۔ فیلڈ مارشل پوری رات جاگے، ثابت قدم رہے مگر ہار نہیں مانی۔ وہ ہر موقع پر پورے عملے کو سبوتاژ ہونے سے بچاتے ہیں۔ اسرائیل کی گارنٹی اقوام متحدہ بھی نہیں دے سکتا۔ اسرائیل کی گارنٹی صرف امریکہ ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا اہم راؤنڈ راولپنڈی اور اسلام آباد میں آج بھی عام تعطیل کا اعلان۔ تمام دفاتر اور مارکیٹس بند رہیں گی۔ ریڈ زون کو پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ غیر ملکی وفود کی آمد و رفت کی وجہ سے سیکیورٹی ریڈ الرٹ جاری۔ نائب ایرانی صدر کا امریکی ایران عبوری جنگ بندی پر پاکستان کی کوششوں کی تعریف۔ محمد رضا نے کہا ایران اسلام آباد مذاکرات میں فعال طور پر اور پوری اتھارٹی کے ساتھ شرکت کرے گا۔ امریکہ کی دھوکہ دہی والی فطرت کی سبب گہرے شکوک و شبہات باقی ہیں۔ مذاکرات کا ہدف اپنی فوجی کامیابیوں کو سفارتی طور پر مزید تقویت دینا۔ جنگ کے 40 دنوں میں ایران نے دشمن کے تخمینے کو غلط ثابت کیا۔ قوم کے عزم نے نئے افق کھولے۔ یہ جنگ اسٹریٹجک حکمت عملی میں علاقائی اور عالمی تبدیلیوں کے لیے فیصلہ کن موڑ ہے۔ ابنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل پر ایران انتہائی ناقص کارکردگی دکھا رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران پر پھر سے تنقید۔ کہا ایران ابنائے ہرمز سے تیل کی روانی کو مناسب طریقے سے یقینی نہیں بنا رہا۔ بعض لوگ غیر ذمہ دارانہ رویہ بھی قرار دے چکے۔ یہ صورتحال اس معاہدے کے مطابق نہیں جس پر فریقین کے درمیان اتفاق ہوا تھا۔ موجودہ صورتحال قابل قبول نہیں ہے۔ اس پر فوری توجہ دینی چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ابنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت بحال کرنے پر بات چیت کی گئی۔ ابنائے ہرمز سے بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت کے لیے عملی منصوبے کی تیاری پر غور۔ برطانوی وزیر اعظم اس وقت خلیجی ملک کے دورے پر ہیں جہاں وہ قطر، سعودی عرب، بحرین اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن اپنے حقوق سے دستبردار بھی نہیں ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی شہید کا ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنائی کے چہلم پر جاری بیان۔ سڑکوں پر عوام کی موجودگی 40 دنوں کی طرح جاری رہنی چاہیے۔ ایران کے جنوبی پڑوسیوں کے لیے بھی پیغام میں مجتبی خامنائی بولے آپ ایک معجزہ دیکھ رہے ہیں، شیطان کے جھوٹے وعدوں سے بچیں۔ ایران تمام مزاحمتی محاذوں کو متحد وجود کے طور پر دیکھتا ہے۔ ہم بھی ابھی بھی جنوبی پڑوسیوں سے مناسب رد عمل کا انتظار کر رہے ہیں۔ جنگ بندی کے بعد کسی بھی ملک پر کوئی میزائل نہیں داغے۔ ایران پاسداران انقلاب کی سیز فائر کے دوران میزائل حملوں کی تردید۔ کہا کوئی شک نہیں کہ ایسے حملوں کے پیچھے صہیونی دشمن اور امریکہ ہیں۔ ایران کی افواج نے جنگ بندی کے دوران کسی بھی اہداف کو میزائل سے نشانہ نہیں بنایا۔ ایران کی مسلح افواج اگر کسی ہدف کو نشانہ بنائے تو سرکاری طور پر اعلان کرتی ہیں۔ یورپی یونین خارجہ امور کی سربراہی کا لبنان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ کایا کلاس نے کہا تمام متفقہ فریقین کو خطے میں مکمل جنگ بندی کو یقینی بنانا چاہیے۔ تمام فوجی کارروائیاں بند ہونی چاہیے۔ ابنائے ہرمز سے بحری آمد و رفت کو محفوظ اور آزاد بنانا چاہیے۔ اپنی کابینہ کو لبنان کے ساتھ فوری براہ راست مذاکرات شروع کرنے کا کہا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا ایکس پر بڑا پیغام۔ کہا لبنان کی جانب سے بار بار مذاکرات کی
ایپسٹین سے کبھی تعلق نہیں رہا۔ امریکی خاتون اول نے الزامات کی تردید کر دی۔ کہا ایپسٹین کے ساتھ ان کے جعلی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئیں۔ ایپسٹین کی وجہ سے زیادتی کا شکار متاثرین کے لیے کانگریس میں کھلی سماعت کا مطالبہ بھی کر دیا۔ پاکستان آج دستور کا قومی دن منا رہا ہے۔ آج کے دن 1973 کے آئین کی حتمی شکل دی گئی تھی۔ یہ آئین 14 اگست 1973 کو نافذ کیا گیا۔ آئین پاکستان کی تیاری ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے وقت کے سیاستدانوں کا عظیم اقدام ہے۔ اور کراچی میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات آج سے شروع ہوں گے۔ امتحانات سے 3,80,000 سے زائد طلبات مستفید ہوں گے۔ امتحانی عمل کو شفاف اور منظم بنانے کے لیے حکام کی جانب سے خصوصی انتظامات، پرچوں کی بروقت ترسیل کے لیے اہم اقدامات۔